السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ایک چور کی توبہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور شہر کی روشنیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ بازار میں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی، ہر طرف خوشبوؤں کا ڈیرا تھا، کہیں گرما گرم جلیبیوں کی مہک تو کہیں عطر کی بھینی بھینی لپٹ۔ اس ہجوم میں وحید نامی ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وحید کوئی عام خریدار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ماہر جیب تراش یعنی چور تھا۔ اس کے لیے یہ بھیڑ کوئی زحمت نہیں بلکہ کمائی کا سنہری موقع تھی۔ اس نے اپنی میلی سی ٹوپی سر پر سیدھی کی اور دل میں سوچا، آج تو اتنے پیسے نکالوں گا کہ عید یادگار گزرے گی۔ لوگ خریداری میں مگن ہیں، کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ وحید کی نظر ایک ضعیف بزرگ پر پڑی جو ایک کونے میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کی واسکٹ کی جیب تھوڑی ابھری ہوئی تھی، شاید بٹوا تھا۔ وحید بڑی صفائی سے ان کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ان کی جیب کی طرف بڑھایا، اچانک ان بزرگ نے مڑ کر وحید کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ وحید کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سوچا، پکڑا گیا، اب پٹائی ہوگی۔ لیکن بزرگ کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے بٹوا نہیں بلکہ کھجوروں کا ایک پیکٹ نکالا اور وحید کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ نرمی سے بولے، بیٹے میں دیکھ رہا تھا تم کب سے میری طرف آ رہے ہو، شاید تم بھوکے ہو، یہ لو، افطار کا وقت ہونے والا ہے، یہ کھجوریں تم رکھ لو، اللہ برکت دے گا۔ وحید ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو چرانے آیا تھا مگر اسے دے دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے خود کو سنبھالا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں وحید، کام پر دھیان دو۔ اس نے خود کو ڈپٹ لگائی۔ اب اس کی نظر ایک خوشحال خاندان پر پڑی۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنے والد کا ہاتھ پکڑے غبارے کی ضد کر رہی تھی۔ والد کی جیب سے موبائل آدھا باہر نکلا ہوا تھا۔ وحید بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ٹکرایا اور پھرتی سے فون نکالنے کی کوشش کی، مگر ٹکراتے ہی چھوٹی بچی نے وحید کا دامن پکڑ لیا۔ بچی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چاکلیٹ وحید کی طرف بڑھائی اور معصومیت سے بولی، بھیا آپ اداس لگ رہے ہیں، میری ماما کہتی ہیں رمضان میں سب کے ساتھ خوشی بانٹنی چاہیے، یہ چاکلیٹ آپ کھا لیں۔ بچی کے والد نے مسکرا کر وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، نوجوان پریشان نہ ہو، اللہ سب کے لیے راستے بناتا ہے۔ وحید کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے۔ وہ فون نکالنا تو دور اپنا ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں ہلا سکا۔ وہ چاکلیٹ مٹھی میں دبائے وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وحید کو غصہ آنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چور ہوں یا کوئی فقیر؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی بڑے تاجر کو نشانہ بنائے گا۔ وہ ایک بڑے اسٹال کے پاس گیا جہاں ایک آدمی بڑے جوش و خروش سے شربت بیچ رہا تھا۔ وحید نے موقع دیکھ کر اس کے نوٹوں سے بھرے تھیلے پر ہاتھ ڈالا۔ ابھی اس کی انگلیاں نوٹوں کو چھونے ہی والی تھیں کہ اس شخص نے اسے ایک ٹھنڈا شربت کا گلاس پکڑا دیا۔ ارے بھائی، تم تو پسینے میں شرابور ہو، پہلے یہ شربت پیو اور سنو، آج افطار میرے ساتھ کرنا، میں اکیلا ہوں۔ اس شخص نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ مسجد سے اذان مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ پورا بازار ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وحید ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کھجوریں، چاکلیٹ اور شربت کا گلاس تھا جو اسے چوری کے بدلے تحفے میں ملے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے پوری زندگی لوگوں سے چھین کر پیٹ بھرنے کا سوچا تھا، مگر آج جب وہ چھیننے نکلا تو لوگوں نے اسے بن مانگے سب کچھ دے دیا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت اور سخاوت میں وہ طاقت ہے جو لوہے جیسے سخت دل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ وہ وہیں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے سوچا، میں کتنا غریب تھا جو صرف پیسے چراتا تھا، یہ لوگ کتنے امیر ہیں جو دل جیت لیتے ہیں۔ اسی وقت وہی بزرگ جن سے اس نے پہلی بار چوری کی کوشش کی تھی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے وحید کو روتے دیکھا تو پاس بیٹھ گئے۔ وحید نے روتے ہوئے سارا سچ بتا دیا۔ بزرگ نے اسے گلے لگایا اور بولے، بیٹے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، تم نے آج کچھ نہیں چرایا،
مگر تم نے اپنا آپ پا لیا ہے۔ چلو آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔ اس رات وحید نے کچھ نہیں چرایا، مگر اس کی جھولی اللہ کی رحمت اور لوگوں کی محبت سے بھر چکی تھی۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ ہاتھ چوری کے لیے نہیں بلکہ محنت اور دعا کے لیے اٹھائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی اور ہمدردی میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے دشمن یا برے انسان کا دل بھی موم کر سکتی ہے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ سخاوت دل جیت لیتی ہے۔ وحید لوگوں سے چھیننے نکلا تھا، لیکن جب لوگوں نے اسے بن مانگے پیار اور تحفے دیے تو اس کا ضمیر جاگ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی ضرورت کو سمجھیں اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، بدگمانی کی بجائے حسن ظن۔ بزرگ نے وحید کو چور سمجھ کر ڈانٹا نہیں بلکہ اسے ایک ضرورت مند سمجھ کر پیار دیا۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اگر کوئی غلط راستہ اختیار کر رہا ہو تو اسے پیار سے سمجھانا زیادہ اثر کرتا ہے۔ رزق حلال میں بہت برکت ہے۔ وحید کو احساس ہوا کہ جو سکون اسے ایک مانگی ہوئی کھجور اور محبت میں ملا وہ چوری کے لاکھوں روپوں میں بھی نہیں تھا۔ ہمیں ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اسی میں برکت اور سکون ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے اور اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے وحید کی زندگی اس ایک رات میں بدل گئی، ہم بھی اپنی بری عادتیں چھوڑ کر اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے اور اسے سدھار لے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی، کسی کی مسکراہٹ یا کسی کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا تحفہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔